السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق مالک رازق ہے، زبردستوں کا زبردست ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ایک مقام پر مومنین سے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجود کرو اور وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وافعلوا الخیر، بھلائی کے اور خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آج کے موضوع کی مناسبت سے تمہیدی گفتگو رکھوں گا آپ کے سامنے کہ ایک حاکم جس سے سوال کیا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں کہ اس کا اسلوب کیا ہے، اس حاکم کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ حاکم کس پیمانے پر کس تناظر میں کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بات قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کو جب پھیلایا اور ایک معاشرے کی تشکیل دی، اس کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسول آتے رہے، اصلاح کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ اگر ہم انسان کی تعریف میں سے ایک لفظ لے لیں، مانوس، مطلب کسی سے انسیت رکھنے والا، تو اس سے ایک معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔ وہ ایک کیفیت، وہ ایک کردار، ایک تفکر، ایک سوچ، ایک احساس یہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اس سے ایک انسان اپنے آپ کو سنوارتا ہے، پھر اس سے ایک
ایک انسان سے دوسرا انسان ایک گھرانہ بناتا ہے، پھر اس گھرانے سے پورے خاندان بستے ہیں، پھر ان خاندانوں سے ایک معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کے برعکس دیکھیں جانوروں کو، جیسے انسانوں کے لیے ایک معاشرے کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ جب معاشرے کے اندر بہت سارے انسان موجود ہوتے ہیں ایک زمین کے ایک ٹکڑے میں، تو ہم کہتے ہیں کہ ایک معاشرہ ہے یہ۔ اسی طرح اگر ہم اس کے برعکس دیکھتے ہیں تو جانوروں کو دیکھیں، ہم ان کے لیے استعمال کرتے ہیں ریوڑ، کہ یہ ایک ریوڑ کی صورت میں جانور آ رہے ہیں، جیسے بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں۔ ان کو ریوڑ کیوں کہا گیا؟ کہ ان کے اندر کوئی فکر نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ جو اللہ نے ان کو سمجھ دے دی وہ اس کے مطابق اپنا کھانا اور ان کی جو افزائش ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے۔ لیکن آج کے موضوع میں ایک انسان کے بارے میں اپنی تمہیدی گفتگو رکھتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ ایک انسان کے اندر اللہ نے احساس رکھا، اس سے وہ معاشرے کی ایک تشکیل دیتا ہے، اور اس کے لیے انبیاء اور رسول آتے رہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اس سے ایک معاشرے کی تشکیل ہوئی۔ اگر آج کے موضوع کے حساب سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں تو اس سے مجھے اور آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان ہے ایک، جس کو روایت کرنے والے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا، اور رعیتہ ہی اس کی رعایا کے بارے میں۔ فالامیر علی الناس راعٍ وہو مسئول عن رعیتہ، جیسے ایک بادشاہ اپنی رعایا کے اوپر حاکم ہوتا ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن اس کی رعایا کے بارے میں، اس عوام کے بارے میں، کہ تم نے اس کے فلاح و بہبود کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے معاملات تعلیم و تربیت کے لیے کیا کچھ کیا۔ وہ جواب دہ ہوگا روز قیامت۔ اسی طرح والرجل راع علی اہل بیتی وہو مسئول عنہم، ایک شخص، ایک آدمی، وہ اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، وہو مسئول عنہم، ان سے سوال کیا جائے گا، اس شخص سے سوال کیا جائے گا۔ کس کے بارے میں؟ اس کے گھر والوں کے بارے میں۔ اب مجھے بات سمجھنا آنا شروع ہو رہی ہے کہ حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ پھر والمرأۃ، ایک عورت، علی بیتی بعلیہا و ولدہ وہو مسئولۃ، وہی مسئولۃ، ایک عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کے اوپر حاکم ہے، وہی مسئولۃ عنہم، وہ بھی اس سے بھی سوال کیا جائے گا۔ کس بارے میں؟ کہ جو تیرے شوہر کا، تیرے خاون کا جو مال تھا، جس کی تجھے اجازت ملی ہوئی تھی خرچ کرنے کی، تو نے اس کو کس طرح خرچ کیا، اس کی اولاد، اس کی تو نے تربیت کیسے کری۔ پھر اس کے بعد والعبد علی مال سیدہ، والعبد راع علی مال سیدہ، کہ ایک غلام، ایک ماتحت، ایک نوکر اپنے مالک کے مال کے اوپر حاکم ہے، کہ اس کو تم نے کس طرح سے اس کی نگہبانی کری، اس کی کس طرح تم نے تفصیلات کری، اس کو تم نے کس طریقے سے بیچا، جو تمہیں ذمہ داری دی گئی تھی، وہو مسئول عنہ، اس کے اوپر تم سے سوال کیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ جان لو، سن لو کہ ہر شخص حاکم ہے اپنی رعایا کے اوپر اور وہ سوال کیا جائے گا۔ یہاں مجھے یہ بات سمجھ آ گئی اس حدیث سے کہ ہر شخص، چاہے وہ ایک نوکر طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی جگہ ملازم ہے، اس سے بھی سوال کیا جائے گا۔ وہ کہے گا میرے پاس تو کوئی مال و اسباب ہی نہیں ہے، لیکن جو تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے، جو تمہیں 9 سے 5 کی ڈیوٹی دی گئی ہے، جو تمہیں 10 سے لے کے رات 10 بجے تک کی ڈیوٹی دی گئی ہے، اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ ذمہ داری، اس کا احساس اگر یہ نہ ہو
تو ہم معاشرے کی تشکیل نہیں دے سکتے، ہم اپنے اہداف کی طرف نہیں بڑھ سکتے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا۔ جیسے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک تاجر ہے، وہ اپنی دکان کو سجاتا ہے، مال و اسباب اس میں بھرتا ہے، اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ مجھے نفع ملے گا، میں اس سے منافع حاصل کروں گا، میرے پاس مال آئے گا۔ اس وجہ سے وہ اس دکان کو، اپنے کارخانے کو، اپنی فیکٹری کو، اپنی جو بھی اس کی جگہ ہوتی ہے اس کو سجاتا ہے، اس پر محنت لگاتا ہے، اپنا وقت اس پر صرف کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کے پاس مال آئے گا۔ اگر میں معاشرے کی تشکیل کے اوپر بات کروں، اگر مجھے اس کی ذمہ داری اور اس کا احساس نہ ہو کہ مجھ پر یہ ذمہ داری شریعت کیوں لگا رہی ہے، تو میں کبھی بھی اس کے اوپر توجہ نہیں دوں گا، میں سنی انسنی کر دوں گا۔ اگر مجھے یقین ہوگا کہ اس معاشرے کی تشکیل کے بعد مجھے ایک بہترین نتیجہ ملے گا۔ اب میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، اگر ایک انسان سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھ کر آئیں ایک امت کی طرف، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ہم دو طبقوں کی طرف آتے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو کافر ہے، جو مجرمین ہیں۔ کون ہے؟ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کر دی۔ جیسے معاشرے کے اوپر بات کی جائے تو اگر ہم دیکھتے ہیں کفار کا معاشرہ، جس کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ہم جب کافروں کے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم نے اسلام دیکھا ہے۔ بات شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ کافروں کے ملک میں جا کے اسلام کیسے دیکھ لیا؟ سر جی وہاں کا نظام بڑا بہترین ہے، وہاں کوئی قانون شکنی نہیں کرتا، وہاں پر کوئی روڈوں پر کچرا نہیں پھینکتا، وہاں کسی کا کوئی حق تلف نہیں کرتا۔ ہم نے وہاں پہ اسلام دیکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ کافر، اس کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ یہ دنیا ہوتی ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو وہ اس دنیا کو سنوارنے کے لیے ان کا ہدف کیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایک بہترین زندگی گزار لیں، وہ اس لیے معاشرے کی تشکیل دیتا ہے۔ اس کے برعکس کہتے ہیں کہ جب ہم مسلمانوں کے ملک میں آتے ہیں تو وہاں پر ہم نے مسلمان تو دیکھے ہیں، عبد الرحمن بھی دیکھا، عبداللہ بھی دیکھا، جاوید بھی دیکھا، ہارون بھی دیکھ لیا، محمود بھی دیکھ لیا، لیکن اسلام نہیں دیکھا۔ بڑی تباہیاں دیکھی ہیں، لیکن بات سمجھانے کی صرف یہ ہے کہ اگر میں ان کو دو طبقوں میں بانٹتا ہوں، وہ تو ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کر رہے، ہم مسلمان ہوتے ہوئے۔ کافروں کی بات کروں تو ان کے لیے تو دنیا ہے، وہ دنیا کو ہدف بنا کر ایک معاشرے کی تشکیل دیتے ہیں، اور جو ان کے لیے اہداف ہیں اس پر وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن بظاہر تو بڑے خوبصورت انداز میں ان کا معاشرہ نظر آتا ہے، لیکن جہاں شریعت نہ ہو وہاں بگاڑ ہوتا ہے۔ وہ اپنے بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں تو جمع کرا دیتے ہیں، جب ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کو زہر کے انجیکشن لگاتے ہیں کہ اب ان کا وقت ختم ہو گیا۔ فی الحال میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، آج کا موضوع بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر یقین نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان کے لیے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، کہ کاش آپ دیکھتے ان مجرموں کو، ناکسوا رؤوسہم، کہ وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، سروں کو جھکا کر کھڑے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس۔ کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اور اب ہمیں واپس بھیج دے دنیا میں، کس لیے؟ کہ ہم بہترین اعمال کریں گے۔ انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا جب ہم نے جہنم کی گھن گھرش دیکھی، چیخ و پکار دیکھی، اور جب ہم نے آنکھوں سے میزان کو قائم ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ مجرمین کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر وہ کہیں گے یا رب ہمیں واپس بھیج دے، فرجعنا، ہمیں واپس بھیج دے دنیا میں، نعمل صالحا، ہم بہترین عمل کریں گے۔ لیکن فی الحال وہ موقع گنوا چکے ہوں گے۔ دنیا میں جو ان کو بتایا گیا، لیکن انہوں نے، ان مجرمین نے، ان گناہ گاروں نے ان باتوں پر یقین نہیں کیا۔ آخرت میں ان کے لیے حسرت ہوگی۔ بات اب میں انسان سے، امت محمدی کی طرف آ رہا ہوں کہ ایک مسلمان بحیثیت ایک حاکم اپنی جو بھی اس کے گھر کی، اس کی بادشاہت ہے، چاہے پوری ملک کی سطح پر، یا گھر کی ذمہ داری ہے، کسی کارخانے کی ذمہ داری ہے، جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے، تو اس کا یقین کیا، اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب،
اس کا ایمان ہوتا ہے غیب کے اوپر. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے معاشرے کو سنوارتا ہے, اپنے ارد گرد کے ماحول کو سنوارتا ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, کہ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اللہ سے, اللہ کو دیکھے بغیر, اللہ کو دیکھا نہیں ہوتا لیکن اللہ سے ڈرتے ہیں, ان کے لیے کیا خوشخبری ہے, بہت بڑا اجر عظیم ہے, اجر کبیر ہے. اور ان کا ہدف کیا ہوتا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہ یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس دنیا کو بھی ہمارے لیے بہترین کر دے اور آخرت کو بھی بہترین کر دے اور عذاب قبر سے ہمیں بچا لے. اس ہدف کو, اس سوچ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے وہ اپنے اس معاشرے کی تشکیل کرتا ہے. اس معاشرے کے اندر اپنی اولاد, اپنے بیوی بچوں کے معاملات, اپنے ماتحت جو اس کے نوکر چاکر ہوتے ہیں, چاہے اس کے ارد گرد کے محلے کے پڑوسی ہوتے ہیں, ان کی وہ اصلاح کرتا ہے. اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ یہ دنیا ہی فقط میرے لیے ہے, دنیا اور آخرت کی خیر کے ساتھ وہ اپنے ہدف کو حاصل کرتا ہے. بہترین معاشرہ, جیسے میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے آیت رکھی, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم, یہ تو حقوق العباد ہو گیا کہ اے ایمان والو رکوع کرو, سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو. لیکن اگلا فوراً حکم آ جاتا ہے وفعلوا الخیر, بھلائی کے کام کرو, بھلائی کے کام کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ایک شخص اگر عبادت گزار ہے, حقوق العباد ادا کرنے والا ہے, مساجد کا قیام, مسجد میں ٹھہرنے والا, مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والا, حج عمرے کرنے والا, زکوٰۃ دینے والا ہے اور قربانی کرنے والا ہے, تو اس کو اگلا حکم دیا جا رہا ہے وفعلوا الخیر, بھلائی کے کام کرو. بھلائی کے کیا کام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس, بہترین شخص تم میں سے کون ہے, انفعہم للناس, جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ہو, جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو. تم میں سے بہترین انسان وہ ہے. اور یہی چیز معاشرے کو مرتب کرنے میں, اس کو بہترین اچھا معاشرہ بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اگر ایک شخص اپنے نفس کی بات کرے کہ میں کسی کے معاملات میں کیوں گھس جاؤں, کسی کو کیوں چھیڑوں, میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں, میں اپنی مسجد میں آتا ہوں, مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں, میرے برابر میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے, مجھے لگتا ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, اس کے پاؤں مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے پاؤں بڑی بہت محنت کری ہے اس شخص نے, میں اس کے معاملات میں کیوں جاؤں, میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں, میں اپنے گھر میں سوتا ہوں, اپنے گھر میں آرام سے میں زندگی گزار رہا ہوں. اس کی مثال مجھے شریعت کیا دیتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں ان کا سفر کا ارادہ ہوتا ہے, سفر کے لیے وہ نکلتے ہیں, راستے میں ایک دریا ہے, اس دریا کو عبور کر کے ان کو اپنی منزل کی طرف پہنچنا ہے, اپنی منزل کی طرف پہنچنا ہے. اس کے لیے وہ ایک کشتی اس کو لیتے ہیں, اس کو حاصل کرتے ہیں, پھر اس کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں وہ جو چند لوگ ہوتے ہیں جن کو سفر کرنا ہوتا ہے. ان کا سفر شروع ہوتا ہے, کشتی چلنا شروع ہوتی ہے. کچھ لوگ اس کشتی کے اوپر کے حصے میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس کشتی کے نچلے حصے میں ہوتے ہیں. نچلے حصے کے لوگوں کو جب پانی کی حاجت ہوتی ہے, پانی کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, ایک پانی کا ڈبہ لیتے ہیں, رسی اس میں بندھی ہوتی ہے, اوپر کی طرف آتے ہیں اور وہ رسی کی مدد سے پانی کا ڈبہ اس دریا میں ڈالتے ہیں اور اس پانی کو لے کر واپس نیچے آ جاتے ہیں. یہی عمل وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ دیر بعد وہ لوگ جو نچلے حصے میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ایسا کر لیں, ہم تو پانی کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو بالکل نیچے ہیں اور پانی, کشتی کا نچلا حصہ پانی کے اندر موجود ہے, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کشتی میں سوراخ کر لیتے ہیں, پانی ہمیں مل جائے گا. تو فرمایا کہ اگر جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کام کو کرنے سے ان کو باز آنے کی تاکید نہیں کرتے, تو جان لو کہ وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے اور اوپر والے لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے. پھر آگے فرمایا اگر انہوں نے ان کو اس سے باز آنے کو رکھا, ان کو روک لیا,
تو کیا ہوگا؟ ان کے لیے بھی نجات ہے اور نیچے والوں کے لیے بھی نجات ہے۔ یہ مثال ہم پر کیسے بیٹھتی ہے کہ اگر میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میرے پڑوس کے اندر اگر بےہودگی ہو رہی ہے، میرے معاشرے میں جہاں میں استطاعت رکھتا ہوں ان کو اپنے ہاتھ سے روکتا ہوں، من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدہ، اگر تم میں سے کوئی شخص دیکھے کہ کوئی برائی کو دیکھتا ہے تو کیا کرے؟ اس کو اپنے ہاتھ سے روک لے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر استطاعت رکھتا ہے، نہیں استطاعت رکھتا ہاتھ سے روکنے کی، تو کیا کرے؟ اس کو زبان سے اچھے انداز سے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کو کیا کرے؟ اپنے دل میں برا جانے۔ ذَلِكَ اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور اور ہلکا ایمان ہے۔ تو یہ جو کشتی والی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ بالکل مست ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کو چھیڑنے کی، کسی کے معاملات میں جانے کی۔ تو شریعت نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک کشتی کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اگر تم اس بات کو اپنے ذہن میں لے کر بیٹھے ہو تو وہ برائی جو تمہارے سامنے ہے، جس کو تم روکتے نہیں ہو، بہت جلد وہ تمہارے گھر میں، تمہارے بچوں میں، تمہارے نفس میں آ جائے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ تمہارے لیے ہلاکت ہے، تم بھی اس بیماری میں پڑ جاؤ گے۔ اور دوسرے طرح کے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری تقدیر میں جو لکھ دیا گیا وہ ہم کر رہے ہیں اور وہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اپنے گناہوں کو، اپنے برائیوں کو، اپنی حرکتوں کو تقدیر کے اوپر ڈال کر اپنے سر سے ساری بلا اتار لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، ان کے دور میں ایک شخص کو لایا گیا، اس کا جرم کیا تھا کہ اس نے چوری کری تھی۔ اس نے چوری کری، اس وجہ سے اس کو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے آیا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھتے ہیں، اس شخص سے، کہ بتاؤ کہ تم نے چوری کیوں کری ہے؟ وہ شخص بہت ہوشیار تھا، کہتا ہے کہ میں نے چوری اس لیے کری ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا، چوری کرنا میری تقدیر میں لکھ دیا تھا اور میں اس کو پھیر نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے چوری کر لی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سنتے ہیں اور حد لگاتے ہیں اس پر کہ اس کا ہاتھ کاٹو جو اس نے چوری کری ہے، اور 30 کوڑے لگاؤ اس پہ۔ کتنے؟ 30 کوڑے لگاؤ۔ حد لگ جاتی ہے۔ وہاں موجود جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، صحابہ ہوتے ہیں رضوان اللہ اجمعین، کہتے ہیں امیر المومنین، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن کیا آپ نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کری ہے؟ جو 30 کوڑے جو مزید بڑھا دیے ہیں، یہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر دی؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ چوری کی جو حد ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن میں نے جو اس کو 30 کوڑے لگانے کی سزا دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ اس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے۔ کیا بہتان باندھا ہے؟ کہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ میں چوری کروں گا، یہ 30 کوڑے اس لیے میں نے اس کو دیے۔ تو یہاں سے مجھے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر میں تقدیر کے اوپر اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہوں تو میں کتنا اسمارٹ ہوں، کتنا ذہین ہوں۔ میں دوسرے دیگر معاملات تو تقدیر کے اوپر نہیں چھوڑتا۔ تجارت کے لیے تو میں صبح سے لے کے رات تک دکان پر بیٹھا رہتا ہوں، اس کو کیوں میں تقدیر پر نہیں چھوڑتا کہ میں گھر پہ تکیہ لگا کر آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہوں، جو تقدیر میں میرا رزق ہوگا، مال ہوگا، وہ آ جائے گا۔ لیکن میں بہت جینیس ہوں، میں بہت اسمارٹ ہوں۔ بات یہ ہے کہ آج تجارت کے لیے آج ہم سے سوال ہوگا نا اس بات میں، جب میں اتنا ذہین ہوں، جب مجھے ذہانت ہے، جیسے یہودیوں کو کہا گیا تھا کہ تم علم اور فضل میں بہت زیادہ ہو تو تم سے سوال، تمہاری پکڑ بھی زیادہ ہوگی۔ جب مجھے یہ سینس ہے کہ مجھے رزق کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا تو میں دوسرے دینی امور کو تقدیر کے اوپر کیوں ڈال دیتا ہوں؟ اپنے گناہوں کو، فواحشات کو، خواہشات کو تقدیر پہ کیوں ڈال دیتا ہوں؟ میں مال و اسباب کمانے کے لیے، تجارت کے لیے، اپنے آفس جانے کے لیے تو گھر سے نکل جاتا ہوں،
میں یہ نہیں کہتا کہ تجارت کرنا، روزگار کمانا یہ کوئی غلط عمل ہے، لیکن جب مجھ سے یہ کہا گیا کہ تم زمین پہ پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، میں نے اس بات کو تو لے لیا. جیسے میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں آیت رکھی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ بیلنس چاہیے شریعت کو، یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. پورا حکم تو یہ تھا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر زمین پر پھیل جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا، پھر ڈھونڈو، حاصل کرو اللہ کا فضل. لیکن میں اللہ کے ذکر سے تو غافل ہو گیا، اللہ کے ذکر سے تو غافل ہو گیا، لیکن تجارت کے لیے تگ و دو کرنے لگا. پھر اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کر دیا. آج یہ معاشرہ تھک چکا ہے، نڈھال ہو چکا، مہنگائی اور مہنگائی کے نعرے لگا رہا ہے. پہلے بھی اللہ رزق دے رہا تھا، آج بھی اللہ رزق دے رہا ہے، لیکن میرے سینے سے اطمینان نکل چکا ہے. اس کی مثال کیسے ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر ایک مرغی پالتے ہیں، کوئی پرندہ پالتے ہیں، اس کو ایک پنجرے میں بند رکھتے ہیں یا اس کو ایک حدود دے دیتے ہیں. وہ جانور سمجھ جاتا ہے، وہ پرندہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے اس مالک کے حدود کے اندر رہنا ہے. آپ اس کو ایک برتن میں بہترین کھانا رکھتے ہیں، وہ کھا لیتا ہے اور سکون سے ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے. اس کو کیا مل رہا ہے؟ ایک برتن میں کھانا مل رہا ہے، کیونکہ اس نے ایک حدود کو پہچان لیا، اس مرغی نے، اس جانور نے. پھر اس کے برعکس دیکھیں، ایک ایسا جانور، ایک ایسی مرغی جس کو آپ باہر چھوڑ دیں، آوارہ چھوڑ دیں، وہ پورا دن صبح سے لے کے شام تک کچرے میں بھی چونچ مارے گی، ہر دروازے کی دہلیز پر پڑے ہوئی چیز کو بھی چونچ مارے گی. اس کے بعد جب شام ہوگی تو وہ جب اپنے مقام پر لوٹے گی تو آپ سے ایک سوال ہے کہ وہ مرغی، وہ جانور جو اپنے مالک کی حدود میں رہا اور وہ جانور جو آزاد گھومتا رہا، کیا انہوں نے زیادہ کھا لیا باہر گھومنے والے نے؟ جن کو جتنی جگہ ملی، جس کا جتنا پیٹ تھا اس نے اتنا ہی کھایا، لیکن اس نے اپنی مالک کی حدود میں رہتے ہوئے اپنا وقت گزارا، اس حدود سے باہر نہیں نکلا. اس کو ایک برتن میں بہترین غذا مل گئی، اس کو تگ و دو نہیں کرنی پڑی. آج اللہ کی حدود کو چھوڑ کر ہم معاشرے میں گھوم رہے ہیں، زمین کے اندر چیزوں کو دریافت کر رہے ہیں، اپنے رزق کو تلاش کرنے کے لیے ہم پورا دن لگا دیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم نڈھال ہو جاتے ہیں. جب عمر بڑھتی ہے تو لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں آج کچھ نہیں ہے. بات میں کر رہا تھا کہ اگر میں تقدیر کے اوپر ڈال دوں تو میرے پاس اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ان کو تو میں تقدیر پہ نہیں ڈالتا. تو یہاں پر سوال ہوگا، کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تمہیں جو کچھ دیا گیا، تمہیں اولاد دی گئی، تمہیں مال دیا گیا، تمہیں ایک گھرانہ دیا گیا، تمہیں حاکمیت دی گئی، تو تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہاں مجھ سے روز قیامت سوال ہوگا. اسی طریقے سے اگر میں تعلیم کو دیکھوں، یہ کتنا مقدس اور بہترین شعبہ ہے، آج اس کو بزنس بنا دیا گیا. آج تعلیم کے نام پر ہمیں کیا کچھ دیا جا رہا ہے. ہمارے پاس آج تعلیم کے نام پر کیا چیز ہے. آج 2.5 سال کے بچے کو اسکول میں ڈالنے کی ہمیں فکر لگ جاتی ہے کہ بچے کی عمر 2.5 سال ہو گئی ہے. اسکول والوں کا سسٹم ہے کہ وہ 2.5 سال کے بعد اچھے اسکول میں ہمیں داخلہ نہیں ملے گا. کیوں؟ مجھے دوڑ لگانی ہے نا، مجھے مال، نوکری، عزت، اسٹیٹس بنانا ہے. تو میں نے اپنے بچوں کو 2.5 سال کی عمر میں اس سسٹم کے حوالے کر دیا. وہ بچہ جو رات کو ابھی صحیح سے سونا شروع ہوتا ہے، ہم اس کو صبح 8-9 بجے اٹھا کے اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ کیا تربیت کریں گے ہمارے بچوں میں؟ آپ اس بات کو ذہن میں لے کر آئیں کہ ہم کس معاشرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ کتاب اگر تم اس کو نافذ نہیں کرتے، قرآن مجید کو، تو اس کے بعد تمہارے لیے کیا ہے؟ بڑی وعید ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، جو یہ کتاب کو تھام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو اس کتاب کو لے کر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ اس کو رعنائیہ دیتا ہے، اس کو شوکت علم و شوکت کی فضیلت سے نوازتا ہے. اگر میں اپنے
نظام تعلیم میں، عدالتی نظام میں، معاشرتی نظام میں، گھریلو نظام میں اس کتاب کو لے کر چلتا ہوں تو وہ نظام کیسا ہے؟ وہ بہترین نظام ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جو قوم اس کتاب کے ساتھ چلے گی اس کے لیے بلندیاں ہیں، اور جو اس کو چھوڑ دے گی اس کے لیے کیا ہے؟ وہ پستی کی طرف چلی جائے گی۔ وَيَذَعُ بِهِ آخرین، وہ پستی کی طرف چلی جائے گی، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ آج میں نے اپنے نظام تعلیم، آج میرا نظام معاشرت، میرے گھریلو زندگی، میں نے وہاں سے کتاب کو نکال دیا، قرآن کو نکال دیا، تو میں کیسے بہترین حاکم بن سکتا ہوں؟ میں کیسے اپنی رعایا، اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے تجارت کی، اس کی باس پرسی کر سکتا ہوں؟ بالکل نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے ذہن میں وہ بات ہی نہیں ہے، وہ ذہن سازی نہیں ہے میری۔ یہ ذہن سازی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں ایسی بہترین ذہن سازی کری کہ صحابہ کو پتہ چل گیا کہ ہم جو گمراہیوں میں تھے، ایک ضلالت اور گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، یہ شریعت نے آ کر ہی ہمیں اس سے نکالا ہے۔ اس بات کو جان لینے کے بعد جب حکم آتا کہ فلاں چیز کو چھوڑ دو تو وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اس چیز کو لے لو وہ لے لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حکم جاری کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من العمل الشیطان، کہ یہ جو شراب ہے، یہ جو جوا ہے، یہ فال ہے، یہ جو پانسے تم چلاتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ برا عمل ہے، یہ برا عمل ہے، یہ شیطانی عمل ہے، من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس کو چھوڑ دو، لعلکم تفلحون۔ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جن مٹکوں میں شراب تھی وہ مٹکے پھوڑ دیے، جن مشکیزوں میں شراب تھی وہ مشکیزیں بہا دیے، منہ میں شراب تھی وہ منہ سے نکال دی۔ یہ ذہن سازی تھی، یہ اطاعت تھی۔ آج میری ذہن سازی نہیں ہے تو میں معاشرے کو کیسے تیار کروں گا؟ میں اپنے پڑوسی کا ہاتھ کیسے پکڑوں گا؟ میں اپنے بچے کو کھڑا کر کے مسجد کی طرف کیسے لے کے جاؤں گا؟ کیونکہ میری تیاری نہیں ہے، میں نے وقت نہیں لگایا۔ میں نے ایسے تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو ٹھونس دیا کہ تعلیمی ادارے بند تھے لیکن میں لرزتا تھا، میں فیسیں بھرتا رہا کہ کہیں یہ ادارے میرے بچے کو نکال نہ دیں۔ میں کتنا مفلوج الحال ہوں، کتنا مفلوج ہوں اس سسٹم کے تحت۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کسی بھی معاشرے کی، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، اس گھر کی، چاہے کسی فرد کی آپ اصلاح کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو جاتی ہے، شیطان آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کے اندر ایک بچے کو کوئی دینی تعلیم دینا شروع کر دیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ شیطان نے اللہ سے عہد کیا کہ میں اس انسان کو چھوڑوں گا نہیں قیامت تک، مجھے مہلت دے دے۔ آج ہم اتنے مست کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، ہمیں بڑی آسانیاں نظر آتی ہیں، لیکن جس دن ہم دین کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے، آپ یقین مانیں کہ آپ کے اس معاشرے کے اندر، آپ کے گھر کے اندر ایک ہلچل مچ جائے گی۔ لیکن یہ بالکل اسی طرح کی ہلچل ہوگی جب آپ زمین کو کھود کر ایک عمارت کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ کتنا شور ہوتا ہے، زمین کھودی جا رہی ہے، بڑی بڑی مشینیں آ رہی ہیں، پھر وہ عمارت تیار ہوتی ہے، اس میں کتنا شور ہوتا ہے، کتنی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد، کچھ سالوں بعد، کچھ مہینوں بعد ایک سکون ہوتا ہے، وہ عمارت آپ کے پاس ایک خوبصورت انداز میں کھڑی ہوتی ہے۔ تو معاشرے کو اگر آپ بہترین بنانا چاہتے ہیں، یہ قرآن سب سے پہلے اپنے نفس کے اندر، اپنی ذات کے اندر آپ کو اتارنا ہوگا۔ اگر میں درست ہوں تو میری اولاد درست، میرا گھر درست۔ اگر میرا گھر درست ہو گیا تو پھر پورا خاندان، اس کی مجھے فکر ہو جائے گی۔ جب وہ پورا خاندان کی میں اصلاح کے لیے نکلوں گا تو پھر ایک بہترین معاشرہ وہ مرتب ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ میں نتیجے کی طرف نہیں جاؤں گا، نتیجہ اللہ کے پاس ہے، مجھ سے کوشش کا تقاضا کیا گیا ہے، میں کوشش ضرور کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا
جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اللہم انا نسألک علما نافعا، ایسے علم کا جو نفع بخش ہو، رزقا طیبا، ایسے رزق کا جو حلال ہو، طیب ہو، اور عملا متقبلا، اور ایسے عمل کا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، یا اللہ آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله ملائكته ويصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا۔ اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا۔ اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من أعادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا۔ یہ کچھ اعلانات ہیں۔ کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب درس قرآن ہے، تمام بھائیوں سے شرکت کی درخواست ہے، اور طعام کا کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ کچھ دعاؤں کی درخواست ہے۔ عبدالقدیر بھائی کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، دعائے صحت کی اپیل ہے۔ یونس بھائی کی بیگم اور بیٹی مسفرہ بیمار ہے، دعائے صحت کی اپیل کی گئی ہے۔ یوسف بھائی بیمار ہیں، دعا کی اپیل ہے۔ عمران بھائی کی ساس کی مغفرت کے لیے دعا کی اپیل ہے۔ باقی ایک آپ لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ اس مسجد کے اخراجات، جس مسجد میں الحمدللہ آپ بیٹھے ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں، اور مسجد کے جو نمازی ہیں اس پہ اپنا جو مال ہے، جو بہترین مال ہے آپ کا، وہ اس پر خرچ کریں، تاکہ یہ مساجد، یہ ہماری درسگاہیں قیامت تک اسی طرح چلتی رہیں۔ تمام بیماروں کے لیے جنہوں نے درخواست کری ہے، خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے، اور جو لوگ گھروں میں، اسپتالوں میں یا جس جگہ پہ بھی موجود ہیں اور بیمار ہیں، کسی بھی عارضے میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ جو لوگ مقروض ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کا قرض ادا کرنے میں کوئی معاونت، کوئی ایسا رستہ بنا دے۔ جو لوگ صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، اور ایسی اولاد دے جو صالح اولاد ہو، جو بے اولاد ہیں، اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست فرما دیں۔